فضائل سورہ رحمان۔ سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے اچھے تو جن تھے۔ جب بھی ان کے سامنے یہ جملہ پڑھا جاتا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جن کہتے کہ اے اللہ، اے رب العزت، اے پروردگار عالم، ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ بیٹا، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا آسمان و زمین میں جنت کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح مولا مشکل کشا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت اکثیر ہے۔ ہر جائز حاجت کے لیے اس سورت کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت رحمان و رحیم پروردگار حاجت پوری کرتے ہیں۔ موذی جانوروں کے لیے پڑھی جائے تو وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہ سورہ منافقوں کے دل میں نہیں ٹھہرتا۔ یہ سورہ قیامت کے دن ایک خوبصورت شخص کی شکل میں عمدہ ترین خوشبو کے ساتھ بارگاہ الہی میں ایسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوگا کہ خداوند کریم کے نزدیک اس سے زیادہ اور کوئی نہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اس سورہ سے فرمائیں گے کہ کون کون ہے جو تجھے اپنی دنیاوی زندگی میں ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، تو یہ عرض کرے گا کہ فلاں فلاں شخص میری تلاوت کرتا تھا، تو اسی لمحے میں پڑھنے والوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کہ تم لوگ جس کی چاہو شفاعت کرو، اور وہ اتنی شفاعت کریں گے کہ کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا کہ جس کی شفاعت کا ارادہ رکھتے ہوں اور اس کی شفاعت نہ کر سکے۔ پھر اللہ رب العزت ان سب کو فرمائیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اس میں رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء
ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام